پہلے تو میں اپنے اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے تمام ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کر دوں کہ مشاعروں میں جو سامعین کی طرف سے انحطاط ہے اس کا یہاں شائبہ بھی نہیں گزرا۔ آپ نے واقعتاً جن شعروں پر داد دینی چاہیے تھی آپ نے ان پر داد دی، اس کے لیے بہت بہت مبارکباد۔ میں سنانا کچھ اور چاہ رہا تھا لیکن بالکل میرا ذہن تبدیل ہو گیا ہے، تو میں اسی طرح سے بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ رات میں دھوپ کا اعلان نہیں ہو سکتا۔ رات میں دھوپ کا اعلان نہیں ہو سکتا، ہو بھی جائے تو یہ امکان نہیں ہو سکتا، ہو بھی جائے تو یہ امکان نہیں ہو سکتا۔ اب شعر آپ کے سپرد کرتا ہوں کہ رات میں دھوپ کا اعلان نہیں ہو سکتا، ہو بھی جائے تو یہ امکان نہیں ہو سکتا۔ اور چاند تارے میرے گھر آئیں نہ آئیں لیکن، چاند تارے میرے گھر آئیں نہ آئیں لیکن کیا کوئی جگنو بھی مہمان نہیں ہو سکتا؟ واہ، بہت اچھے نواز صاحب، واہ واہ واہ۔ شکریہ کہ چاند تارے میرے گھر آئیں نہ آئیں لیکن کیا کوئی جگنو بھی مہمان نہیں ہو سکتا؟ کیا کوئی جگنو بھی مہمان نہیں ہو سکتا؟ ایک غزل کا مطلع اور چند شعر حاضر کرتا ہوں۔ عرض کیا کہ ذرا سا حوصلہ ہو، ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں، ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں، چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں۔ واہ، ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں، چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں، اور دیے کی لو نے ایسی بددعا کی، دیے کی لو نے ایسی بددعا کی، ہوا بکھری پڑی ہے راستوں میں، واہ، ہوا بکھری پڑی ہے راستوں میں۔ صاحب صدر قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر کلیم ماجد صاحب کی صدارت میں یہ مشاعرہ، امجد اسلام امجد صاحب تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر ملک زادہ منظور صاحب اور تمام حضرات۔ شعر عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں، چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں۔ شعر میرے خیال سے مشاعرہ اس لیے بھی کامیاب ہے کہ لوگ بڑے انہماک سے مشاعرہ سن رہے ہیں۔ جنہیں اللہ نے یہ باغ و بہار دیے ہیں وہ ان سے بھی بے نیاز ہے کہ جو کچھ ہوگا ہوتا رہے گا، تو یہ بھی مشاعرہ کامیاب ہو رہا ہے کہ ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں، ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں، چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں۔ شعر عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں، کہ سمندر میں یہ ندیاں ڈوبتی ہیں۔ مصرے پہ دعا چاہوں گا کہ سمندر میں یہ ندیاں ڈوبتی ہیں، سمندر ڈوبتا ہے آنسوؤں میں۔ واہ، بہت اچھے نواز صاحب، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ سمندر میں یہ ندیاں ڈوبتی ہیں، سمندر ڈوبتا ہے آنسوؤں میں، سمندر ڈوبتا ہے آنسوؤں میں۔ اب آپ سے دعا چاہوں گا کہ سمندر ڈوبتا ہے آنسوؤں میں، کہ مسلسل بادلوں سے اتنی بارش، مسلسل بادلوں سے اتنی بارش، کوئی روتا ہے شاید بادلوں میں۔ واہ واہ، مسلسل بادلوں سے اتنی بارش، بہت اچھے، کوئی واہ روتا واہ۔ ہے شاید بادلوں میں۔ اور یہ دو شعر اس لیے سنا رہا ہوں کہ ڈاکٹر مصباح صاحب نے یہ کہا تھا کہ بھئی آج کی شام رومانی بھی ہوگی، روحانی بھی ہوگی اور نغمگی بھی ہوگی، سب چیزیں ہوں گی، تو مطلب ان کی تعمیل کرتا ہوں کہ ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں، چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں، چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں، کہ بلا لکھے ہوئے خط بھیجتے تھے۔ واہ واہ، اچھا دیکھیے یہ والی چوٹ جو ہے وہاں بھی لگتی ہے نا، کہ ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں، چلی آتی ہے منزل ٹھوکروں میں، کہ بلا لکھے ہوئے خط بھیجتے تھے، مزہ آتا تھا ایسی رنجشوں میں۔ واہ واہ، بلا لکھے ہوئے خط بھیجتے تھے، بہت مزہ اچھے۔ آتا تھا ایسی رنجشوں میں۔
اب دیکھیے شعر کے مزہ آتا تھا ایسی رنجشوں میں، اور تمہارے ہاتھ کا سویٹر پہن کر، واہ تمہارے ہاتھ کا سویٹر پہن کر، بڑی گرمی تھی پچھلی سردیوں میں، واہ 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 واہ، ارے واہ واہ، تمہارے ہاتھ کا سویٹر پہن کر، بڑی گرمی تھی پچھلی سردیوں میں، بڑی گرمی تھی پچھلی سردیوں میں۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے کہ بڑی گرمی تھی پچھلی سردیوں میں کہ تیرے تیور بدل کر دیکھنے سے، تیرے تیور بدل کر دیکھنے سے دراریں پڑ گئی ہیں آئینوں میں، تیرے تیور بدل کر دیکھنے سے دراریں پڑ گئی ہیں آئینوں میں، دراریں پڑ گئی ہیں آئینوں میں۔ ایک اور نئی غزل کے چند شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ یہ انور بھائی آپ کے لیے بھی نہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے بھی شعر عرض کرتا ہوں کہ یوں عرض کیا کہ صبر کو دریا کر دیتے ہیں، صبر کو دریا کر دیتے ہیں، میں حاضر کروں گا۔ جی شکریہ، نوازش محبت آپ کی، انشاءاللہ کہ آپ ہی کے لیے عرض کرتا ہوں کہ صبر کو دریا کر دیتے ہیں، صبر کو دریا کر دیتے ہیں، آنسو رسوا کر دیتے ہیں، بہت اچھے، صبر کو دریا کر دیتے ہیں، آنسو رسوا کر دیتے ہیں۔ اور شعر ملاحظہ فرمائے میرے دوست کہ آنسو رسوا کر دیتے ہیں، زخم پہ مرہم رکھنے والے، زخم پہ مرہم رکھنے والے زخم کو گہرا کر دیتے ہیں، زخم پہ مرہم رکھنے والے زخم کو گہرا کر دیتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب شعر عرض کرتا ہوں کہ زخم پہ مرہم رکھنے والے زخم کو گہرا کر دیتے ہیں۔ یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں نے کوئی نئی بات کہی ہے، لیکن دوسرے مصرے میں ایک لفظ سے اجازت چاہوں گا کہ زخم پہ مرہم رکھنے والے زخم کو گہرا کر دیتے ہیں کہ روشن جگنو تیز ہوا کا، روشن جگنو تیز ہوا کا، روشن جگنو تیز ہوا کا نخرا ڈھیلا کر دیتے ہیں، روشن جگنو تیز ہوا کا نخرا ڈھیلا کر دیتے ہیں۔ اور روشن جگنو تیز ہوا کا نخرا ڈھیلا کر دیتے ہیں۔ ہم جس جنگل سے بھی گزریں، ہم جس جنگل سے بھی گزریں اس کو رستہ کر دیتے ہیں، ہم جس جنگل سے بھی گزریں اس کو رستہ کر دیتے ہیں۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ روٹی مہنگی کرنے والے، کیا کہنے، روٹی مہنگی کرنے والے زہر کو سستا کر دیتے ہیں، روٹی مہنگی کرنے والے زہر کو سستا کر دیتے ہیں، روٹی مہنگی کرنے والے زہر کو سستا کر دیتے ہیں۔ اور میں اپنی روح کی گہرائی سے ایک شعر عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ انور بھائی شعر دیکھیے کہ روٹی مہنگی کرنے والے زہر کو سستا کر دیتے ہیں، زہر کو سستا کر دیتے ہیں، اہل اللہ سے مل کر دیکھو، اہل اللہ سے مل کر دیکھو، اپنے جیسا کر دیتے ہیں، اہل اللہ سے مل کر دیکھو، اپنے جیسا کر دیتے ہیں، اہل اللہ سے مل کر دیکھو، اپنے جیسا کر دیتے ہیں۔ میں حکم کی تعمیل کروں گا، لیکن ایک غزل کے چند شعر اور ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ وہاں کیسے کوئی دیا جلے، وہاں کیسے کوئی دیا جلے جہاں دور تک بھی ہوا نہ ہو، وہاں کیسے کوئی دیا جلے جہاں دور تک بھی ہوا نہ ہو، جہاں دور تک بھی ہوا نہ ہو، انہیں حال دل نہ سنائیے جنہیں درد دل کا پتہ نہ ہو، انہیں حال دل نہ سنائیے جنہیں درد دل کا پتہ نہ ہوں عجب طرح کی شکایتیں، ہوں عجب طرح کی عنایتیں، ہوں عجب طرح کی شکایتیں، ہوں عجب طرح کی عنایتیں، تجھے مجھ سے شکوے ہزار ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہ ہو۔ واہ 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 واہ۔ اب ایک شعر عرض کرتا ہوں بطور خاص کہ وہاں کیسے کوئی دیا جلے جہاں دور تک بھی ہوا نہ ہو، انہیں حال دل نہ سنائیے جنہیں درد دل کا پتہ نہ ہو، کہ نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے،
نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے۔ دوسرے مصرے پہ دعا چاہوں گا کہ نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے، یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھا نہ ہو۔ واہ، بہت اچھے، واہ۔ نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے، خدا کا ہے، یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھانا ہو۔ جس محبت سے آپ نے یہ شعر سنا، پھر یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھانا ہو۔ امجد بھائی، شعر عرض کرتا ہوں کہ میں مریض عشق ہوں چارہ گر، میں مریض عشق ہوں چارہ گر، تو ہے درد عشق سے بے خبر۔ میں مریض عشق ہوں چارہ گر، تو ہے درد عشق سے بے خبر، یہ تڑپ ہی اس کا علاج ہے، یہ تڑپ نہ ہو تو شفا نہ ہو۔ واہ واہ واہ، بہت اچھے نواز صاحب، واہ 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 واہ۔ شکریہ۔ میں مریض عشق ہوں چارہ گر، میں مریض عشق ہوں چارہ گر، تو ہے درد عشق سے بے خبر، یہ تڑپ ہی اس کا علاج ہے، یہ تڑپ نہ ہو تو شفا نہ ہو، یہ تڑپ نہ ہو تو شفا نہ ہو۔ مجھے اپنے غزل اور یاد آئی، بالکل نئی غزل، شعر عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ یہ تڑپ نہ ہو تو شفا نہ ہو، کہ یوں کہا میں نے مطلب کہ میرے حصے کے قطروں پر پہرا بیٹھا رکھا ہے، میرے حصے کے قطروں پر پہرا بیٹھا رکھا ہے، اس نے اپنی پیاس کی خاطر دریا قبضہ رکھا ہے۔ میرے حصے کے قطروں پر پہرا بیٹھا رکھا ہے، اس نے اپنی پیاس کی خاطر دریا قبضہ رکھا ہے۔ اب آپ کو 3 شعروں کے اندر ایک ایک لفظ میں شرکت چاہتا ہوں، آپ کی اپنی روح کی گہرائی سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں نے اس شعر میں ایک عزیز پاک سے استفادہ کیا، شعر ملاحظہ فرمائیں کہ میرے حصے کے قطروں پر پہرا بیٹھا رکھا ہے، اس نے اپنی پیاس کی خاطر دریا قبضہ رکھا ہے۔ وسیم بھائی شعر دیکھیں، مشکور بھائی، شفیق بھائی شعر دیکھیں کہ اس نے اپنی پیاس کی خاطر دریا قبضہ رکھا ہے، کہ جس سے اپنے اندر کے بھی عیب دکھائی دیتے ہیں، جس سے اپنے اندر کے بھی، خورشید بھائی، کہ جس سے اپنے اندر کے بھی عیب دکھائی دیتے ہیں، ہم نے ایک ایسا بھی اپنا چشمہ بنوا رکھا ہے جس سے اپنے اندر کے بھی عیب دکھائی دیتے ہیں، جس سے اپنے اندر کے بھی عیب دکھائی دیتے ہیں، ہم نے ایک ایسا بھی اپنا چشمہ بنوا رکھا ہے، چشمہ بنوا رکھا ہے۔ ایک عاصی، ایک گناہگار، ایک سیاہکار 2 مصرے عرض کرتا ہے، اگر کسی سناٹے میں آپ کو یاد آ جائیں تو میری خوش نصیبی کہ ہم نے ایک ایسا بھی اپنا چشمہ بنوا رکھا ہے۔ یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ اس سے زیادہ مانگنے والا اور کر بھی کیا سکتا ہے۔ ارے واہ 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 واہ، اس سے زیادہ مانگنے والا اور کر بھی کیا سکتا ہے، اور کر بھی کیا سکتا ہے، آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامن پھیلا رکھا ہے۔ میں بہت اچھے، بہت اچھے۔ اس سے زیادہ مانگنے والا اور کر بھی کیا سکتا ہے، اور کر بھی کیا سکتا ہے، آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامن پھیلا رکھا ہے، آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامن پھیلا رکھا ہے، آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامن پھیلا رکھا ہے۔ اور مولا آخر فاقوں کی بھی کب تک پردہ داری ہو، مولا آخر فاقوں کی بھی کب تک پردہ داری ہو، ہم نے تو مہمانوں کو بھی روزہ رکھوا رکھا ہے۔ واہ، ارے واہ، زندہ باد۔ نواز بھائی، ابھی کچھ تشنگی لوگوں کی باقی ہے، شاید ترنم سے بھی کچھ شعر سننا چاہتے ہیں، بڑا کرم ہوگا، نوازش ہوگی۔ بہت مشکل ہے نازک جسم والوں سب کو خوش رکھنا، بہت مشکل ہے نازک جسم والوں سب کو خوش رکھنا، کئی ہاتھوں میں رہ کر بھی کھلونے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بیک وقت محبت کرنے والوں کی اتنی فرمائشیں تو ظاہر ممکن نہیں ہے، لیکن میں چند شعر
حاضر کرتا ہوں مختلف شعروں کے لیے جو فرمائشیں ہیں. میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا. ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا. ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا. بدل جائے تو کیا ہوگا. میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا. ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا. بدل جائے تو کیا ہوگا. میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا. اور امیروں کچھ نہ دو تانے تو مت دو ان فقیروں کو. امیروں کچھ نہ دو تانے تو مت دو ان فقیروں کو. ان فقیروں کو ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا. واہ 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 واہ. امیروں کچھ نہ دو تانے تو مت دو ان فقیروں کو. ان فقیروں کو ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا. ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا. مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا. امجد اسلام امجد صاحب کی شرکت ہے, تشریف فرما ہیں. میں ایک مطلع اور ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ جشن غم حیات منانے نہیں دیا. جشن غم حیات منانے نہیں دیا. منانے نہیں دیا. اس مفلسی نے زہر بھی کھانے نہیں دیا. اس مفلسی نے زہر بھی کھانے نہیں دیا. اب ہندوستان اور پاکستان یہاں موجود ہے. یہ طالب علم شعر عرض کرتا ہے بغیر کسی تمہید کہ جشن غم حیات منانے نہیں دیا. اس مفلسی نے زہر بھی کھانے نہیں دیا. آندھی نے روشنی کی حمایت تو کی بہت. آندھی نے روشنی کی حمایت تو کی بہت. حمایت تو کی بہت. لیکن کوئی چراغ جلانے نہیں دیا. بہت اچھے بھائی, زندہ باد. کیا کہنے, واہ 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 واہ. آندھی نے روشنی کی حمایت تو کی بہت. حمایت تو کی بہت. لیکن کوئی چراغ جلانے نہیں دیا. لیکن کوئی چراغ جلانے نہیں دیا. ایک اور شعر جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے ایک شعر یاد آیا اس غزل کا, اور میں جب اس شعر کو پڑھتا ہوں نہ جانے کیوں مجھے یہ تمہید بیان کرنے کی میرے اندر سے ایک تقاضا ہوتا ہے. حالانکہ واقف ہوں کہ کسی شعر کی تمہید کو بیان کر کے شعر کمزور ہوتا ہے. میں نے جہاں سے استفادہ کیا, میری بستی میرے دیار کے ایک صاحب تھے علامہ شمس نوید عثمانی. بڑی مشہور کتاب لکھی ہے اگر اب بھی نہ جاگے تو. رامپور اسٹیٹ میں رہتے تھے. بڑے عالم فاضل آدمی تھے لیکن غریب آدمی تھے. ایک روز بیٹھے ہوئے کچھ لوہے کی پھونکنی سے توڑ رہے تھے. ان کی اہلیہ نے کہا کہ شمس صاحب کیا توڑ رہے ہیں. کہا کہ بیگم ایک 50 کا سکہ ہے, ایک 98 ہے, وہ توڑ رہا ہوں. کہا کہ شمس صاحب ہم تو بہت غریب آدمی ہیں, 98 کا نقصان تو بڑا نقصان ہے. فرمایا کہ بیگم میں چاہتا یہ ہوں کہ جو دھوکہ میں نے کھایا ہے وہ کوئی اور نہ کھائے. تو میں نے یہاں سے شعر لیا کہ جشن غم حیات منانے نہیں دیا. اس مفلسی نے زہر بھی کھانے نہیں دیا. کہ ہم نے جو سادہ لوہی میں کھایا کوئی فریب. ہم نے جو سادہ لوہی میں کھایا کوئی فریب. کھایا کوئی فریب. پھر وہ فریب اوروں کو کھانے نہیں دیا. پھر وہ فریب اوروں کو. اب پھر وہیں سے بات شروع ہوتی ہے کہ آندھی نے روشنی کی حمایت تو کی بہت. حمایت تو کی بہت. لیکن کوئی چراغ جلانے نہیں دیا. یو ایس اے کا ایک مشاعرہ تھا. جب ہم ہال میں پہنچے تو میں نے منتظمین سے پوچھا کہ بھئی یہ ہندوستانیوں کا مشاعرہ یا پاکستانیوں کا. تو انہوں نے کہا کہ نواز صاحب نہ یہاں کوئی ہندوستانی ہوتا, نہ پاکستانی, نہ بنگلہ دیشی.
यहां सब लोग देसी कहलाते हैं। मैं सोचने लगा कि हमारी कैसी बदनसीबी है कि हमें देसी होने के लिए 7 समंदर पार करने पड़ते हैं। बहुत अच्छे, बहुत मैंने इस एहसास के साथ शेर अर्ज किया कि आंधी ने रोशनी की हिमायत तो की बहुत, हिमायत तो की बहुत, लेकिन कोई चिराग जलाने नहीं दिया। और राजी था मैं भी और मेरा दुश्मन भी सुलह पर, राजी था मैं भी और मेरा दुश्मन भी सुलह पर, दुश्मन भी सुलह पर, कुछ दोस्तों ने हाथ मिलाने नहीं दिया। बहुत अच्छे। राजी था मैं भी और मेरा दुश्मन भी सुलह पर, दुश्मन भी सुलह पर, कुछ दोस्तों ने हाथ मिलाने नहीं दिया, कुछ दोस्तों ने हाथ मिलाने नहीं दिया। एक मतला और 2-3 शेर और हाजिर करता हूं जिसके लिए हुक्म है इनायत। कि बुझते हुए दिए पे हवा ने असर किया, बुझते हुए दिए पे हवा ने असर किया, हवा ने असर किया, माँ ने दुआएं की तो दवा ने असर किया, माँ ने दुआएं की तो दवा ने असर किया। अच्छा, जिन जिन अशार की आप फरमाइश करें तो उसमें आपकी जिम्मेदारी अखलाकी तौर पे और ज्यादा बढ़ जाती है। क्या कहने, वाह वाह कि धूप को साया जमी को आसमां करती है माँ, वाह। धूप को साया जमी को आसमां करती है माँ, हाथ रखकर मेरे सर पर साहिबां करती है माँ, हाथ रखकर मेरे सर पर साहिबां करती है माँ, और मेरी ख्वाहिश और मेरी जिद उसके कदमों पर निसार। वाह वाह। मेरी ख्वाहिश और मेरी जिद उसके कदमों पर निसार, हां की गुंजाइश ना हो तो फिर भी हां करती है मां। बहुत मेरी ख्वाहिश और मेरी जिद उसके कदमों पर निसार, हां की गुंजाइश ना हो तो फिर भी हां करती है मां। एक मत्ते के लिए जिसमें आपने हुक्म दिया, मैं अर्ज करता हूं कि उसकी एड़ी पर्वत चोटी लगती है, उसकी एड़ी पर्वत चोटी लगती है, उसकी एड़ी पर्वत चोटी लगती है, माँ के पांव से जन्नत छोटी लगती है, उसकी एड़ी पर्वत चोटी लगती है, माँ के पांव से जन्नत छोटी लगती है। और फाकों ने तस्वीर बना दी आंखों में, फाकों ने तस्वीर बना दी आंखों में, गोल हो कोई चीज तो रोटी लगती है, गोल हो कोई चीज तो रोटी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मुख्तार साहब का भी इस्तकबाल करता हूं। ये बहरीन के और पाकिस्तान से इनकी निस्बत है, बड़े आर्टिस्ट हैं। इन्होंने एक बहुत पेंसिल स्केच बनाकर मेरे लिए भेजा, बहुत खूबसूरत, तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। अब वो कैमरे से तस्वीर बना रहे हैं, बहरहाल वो वैसी तो नहीं होगी। वो मुझे अपनी एक गजल का मतला याद आया कि खुशबू की तस्वीर बनाई जा सकती है, खुशबू की तस्वीर बनाई जा सकती है, उसको उसकी खुशबू की तस्वीर बनाई जा सकती है, तुझको तेरी खुशबू की तस्वीर बनाई जा सकती है, तेरी सूरत तुझको दिखाई जा सकती है, तेरी सूरत तुझको दिखाई जा सकती है। और अक्स पड़ा सूरज का तो एहसास हुआ, अक्स पड़ा सूरज का तो एहसास हुआ, शीशे पर भी धूप उगाई जा सकती है। वाह। अक्स पड़ा सूरज का तो एहसास हुआ, बहुत अच्छे भाई, वाह। शीशे पर भी धूप उगाई जा सकती है। एक शेर, उसके बाद एक मतला और एक शेर हाजिर करके इजाजत चाहूंगा। मतला मैंने यूं कहा कि तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूं,
تنہائی کا جشن مناتا رہتا ہوں، تنہائی کا جشن مناتا رہتا ہوں، خود کو اپنے شعر سناتا رہتا ہوں، خود کو اپنے شعر سناتا رہتا ہوں۔ جنت کی کنجی ہے میری مٹھی میں، اپنی ماں کے پاؤں دباتا رہتا ہوں، خود کو اپنے شعر سناتا رہتا ہوں۔ ایک غزل بس یہ سنا کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ مطلب میں نے یوں کہا کہ وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک، اور بھولنا چاہا کبھی اس کو اگر، اور بھی وہ یاد آیا دیر تک۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے، بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے، ماں نے پھر پانی پکایا دیر تک، کہ بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے، ماں نے پھر پانی پکایا دیر تک۔ اور اپنی زندگی کا بہت عزیز شعر اپنے بزرگوں کے حوالے سے آپ تک پہنچاتا ہوں کہ وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک، کہ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک، بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک، اور ناخلف بیٹے تو درد سر بنے، ناخلف بیٹے تو درد سر بنے، بیٹیوں نے سر دبایا دے۔ بہت اچھے نواز صاحب، کیا